الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك خديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سورۃ النساء آیت نمبر 133 سے 135 تک 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر وہ چاہیں تو تمہیں لے جائے اے لوگوں اور کچھ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح قادر ہے. یعنی اگر تم تقوی اختیار نہ کرو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کر کے بسا دے. جیسے اللہ نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم پھر جاؤ گے، اگر تم اعراض کرو گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، وہ تمہاری جیسی نہیں ہوگی. جیسے اللہ نے جب قوم یہود نے نافرمانی کی اور بد کرداریوں میں مبتلا ہو گئے، عیسائیوں کے ذریعے سے اللہ نے انہیں پٹوا کر کے پیچھے ڈھکیل دیا، اور اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے سے یہودیوں اور عیسائیوں کو پٹوایا. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں اے مسلمانوں، اگر تم اعراض کرو تو اللہ اس بات پر قادر ہے تم کو پٹوا کر تم کو پیچھے ڈھکیل کر تمہاری جگہ اور قوم کو لائیں. یقیناً جو لوگ بھی اللہ کے مشن کو جاری رکھنے کے قابل ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں آگے لے آئے گا، اور تمہارا مفاد اسی میں ہے کہ تم اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ. پھر اس کے بعد والی آیت میں فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رہے کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. لہذا ایک بندہ مومن کو دونوں کی طلب کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دونوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے. جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں طلب کی گئی ہیں. یقیناً جو انسان محض اخلاص اور خلوص سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کو دنیا میں مال غنیمت ملتا ہے اور آخرت میں ایسی جزا ملے گی کہ دنیاوی مال غنیمت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والوں عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے بن جاؤ. قوام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہر حال میں چاہے حالات جیسے بھی ہو ہر حال میں تم انصاف پر قائم رہو. قسط کے معنی ہیں عدل و انصاف کے. عدل و انصاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے. اس کے عموم میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی داخل ہیں
اور انسانوں کے حقوق بھی شامل ہیں۔ قیام بالقسط کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اور قیام بالقسط کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی حمایت کی جائے۔ اور قیام بالقسط کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہو، انتظام ہو، انصرام ہو، اگر ان کے پاس کوئی اپنا مقدمہ لے کر کے آئے، کوئی قضیہ لے کر کے آئے، تو کسی ایک کی طرف مائل ہوئے بغیر انصاف کے ساتھ مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو فرمایا اللہ نے کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے بن جاؤ۔ یقیناً اسلام میں عدل و انصاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دنیا میں اللہ نے انبیاء جو بھیجے اور آسمانی جو کتابیں نازل فرمائیں، ان کا اصل مقصد عدل اور انصاف کا قیام ہی ہے، اور اسی سے دنیا کا امن و امان بھی قائم ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی دلیلیں دے کر کے بھیجی۔ وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کیا، والمیزان، اور میزان نازل کیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں انبیاء کی بعثت اور کتابوں کے نزول کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی خالص تم اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، اس میں کسی طرح کی خود غرضی شامل نہ ہو۔ پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آگے عدل اور انصاف کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، آدمی عدل و انصاف کیوں نہیں کرتا ہے، وہ رکاوٹیں کیا کیا ہیں، ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں عدل و انصاف کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔